فواد صاحب کل ہی جان کسی ایک کیفیت تھی، پتہ نہیں ملاقات ہوگی، تحریک انصاف احتجاج پہ آ رہی ہے اور کہا گیا نہیں جی معاملہ حل ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے، کل ملاقات کرا دیں گے فزیشین کی، پھر وہ آج ملاقات نہیں ہوئی. کل اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو شروع سے ہی سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ کا کیا مسئلہ، مطلب اس میں کیا پرابلم تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ نے کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج نہ کرے اور حکومت یہ یقین دہانی کرا دے کہ جو آئینی ترامیم ہیں وہ ایس سی او کے بعد چلی جائیں گی. حکومت نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی اور ترامیم بھی لے کے نہیں آئی. اگر حکومت پہلے ہی کہہ دیتی کہ ترامیم ایس سی او کے بعد آنی ہے تو پہلا احتجاج بھی نہ ہوتا. اچھا، ایک اس حکومت کا جو میجر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے، اگر میں حکومت ہوں نا تو میری کوشش تو یہ ہوگی نیچے رکھے، امن امان رہے، چلتا رہے، ٹھنڈ رہے، کام چلتا رہے، انویسٹمنٹ بھی تب ہوتی ہے، اکانومی بھی. یہ حکومت روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے ٹمپریچر اوپر چلا جائے. اب آج دیکھیں حکومت میں اور کوئی گلی کے فراڈیے میں فرق ہونا چاہیے. آپ گئے ہیں، کل آپ نے وعدہ کیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان کا اس کی ملاقات ہوگی، آج آپ نے ملاقات نہیں کرا. آپ کو لگتا ہے یہ جو خدشات ہیں تحریک انصاف کے یہ درست ہیں، یا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ جی تمام قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو خیر ایک واحد بات ہے نا، یہ تو ایسے بات یہ نہیں کر. آبویسلی آپ کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کمیونیکیڈو کر دیا جائے، ان تک کوئی رسائی جو ہے وہ نہ ہو، بات ان کی نہ پہنچ سکے. ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اچیو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایس سی او کے درمیان اور بعد میں جو آئینی ترامیم ہے اس میں عمران خان کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ پارٹی کو نہ پہنچیں. لیکن وہ ڈائریکشن تو پہلے. کیا آپ کے خیال میں ایس سی او کو عمران خان صاحب اپنے احتجاج کے ذریعے سبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ الٹا تھا. اگر عمران خان کو ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 15 کو وہ احتجاج کرنے ہی نہ دیتے، وہ کہتے کہ نہیں ضرورت، کیونکہ عمران خان تو پہلے بھی مان چکے ہیں جب مبارک زیب کیس تھا پہلے بھی ایک ملتوی کیا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کرنا تھا؟ پھر بالکل کیا کوئی سیاسی وجہ ہوئی عمران خان صاحب کو رابطے منقطع کرنے کی؟ دیکھیں ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حکومت یہ اس طرح کی جو ایک درفتنیاں ہے یہ کیوں چھوڑتی ہے، اور حکومت اس طرح کی کام کیوں کرتی ہے کہ جس سے ٹمپریچر بڑھے، جس سے ایک یہ لگے کہ ملک میں استحکام. کیونکہ کل اگر آپ ایس سی او گوگل پہ ٹائپ کرتے نا، رائٹرز، الجزیرہ، بی بی سی، تمام کی خبریں یہ تھی کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن آفٹر پی ٹی آئی پروٹیسٹ. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی اے ٹو زی خبر یہ تھی، اور انڈین میڈیا کی بھی خبریں ساری جو ہیں وہ یہ تھی. وہ تو انڈیا میں خیر اپنا ان کو پڑ گیا بعد میں کینیڈین پرائم منسٹر کی وجہ سے، لیکن جو ایس سی او سے لے کے متعلقہ خبریں ہیں ہی انٹرنیشنلی یہ کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن ہے اور یہ چیزیں ساری. تو اس کا کیا فائدہ ہوا آج آپ کو؟ اور آج اگر آپ ڈاکٹر ملا دیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ مطلب اس کا لاجک کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا کیا لاجک ہے. I also fail to understand it. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، لیکن ہوتا بھی نہیں ہے نا. آپ 7 بجے جب کھولنا ہوتا ہے تو جیل کھول بھی دیتے ہیں، ملاقات کروانی ہوتی ہے تو اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کرا دیتے ہیں. سو یہ اصول تو نہیں ہے. اصول دیکھیں پھر کیا چھپانے، آپ ایس سی او بھی ہوگی، اب چھپانے کی کوشش کیا ہو رہی ہے؟ حکومت کے نزدیک اصول کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون کی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اخلاقی حیثیت، اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا یہ چیزیں چھوڑ ہی دیتے نا. کوئی اگر گورنمنٹ اصول کی ہو، وہ ایم این ایز کو اٹھا کے بازو مروڑ کے ان کے ووٹ کے لیے جائے گی، ان کے بیوی بچوں کو اٹھائے گی، تھوڑی ساری شرافت بھی جس میں ہوگی، انسانوں والی جو بات ہوگی، وہ بھی یہ حرکتیں نہیں کرے گا جو یہ حکومت کر رہی ہے. تو وہ تو نہیں ہے. لائف آف می، فواد صاحب کہتے ہیں نا انگریزی فار دا لائف آف می کانٹ انڈرسٹینڈ، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ ایس سی او کو کوئی پاکستان کا لیڈر خراب کر سکتا. نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ اور اگر ایس سی او خراب نہیں کرنا تو عمران خان کی آئینی ترمیم پر تو ایک ویو ہوگا، وہ کے پاس نہیں. پھر کیوں نہ ملایا گیا پہلے، یا اس کو 4 تاریخ کو کہا گیا کہ اب عمران خان جیل میں سیکیورٹی ہوگی. مطلب اسلام آباد میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ یہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گن، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھے لگے ہوئے ریڈارز، بہت سیکیورٹی ہے. مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ادھر بھی سیکیورٹی کے معاملات تھے. ملاقات کرنے میں فواد صاحب میں شروع کرتا ہوں ٹویٹ سے. آپ کو میں نے ٹویٹ سنائی، آپ نے سنی ہوگی کہ 4 بجے 2 ڈاکٹرز گئے. ٹویٹ کا اس وقت اگر آپ پڑھیں تو ایک مثبت آؤٹ لک ہے اس تک ٹویٹ کی. ایز آؤٹ سائڈر گوہر بڑا کرٹیسائز ہوں گے اس ٹویٹ کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل اور پیمز کے ڈاکٹرز کا اتنا اعتبار، یا آپ کے خیال میں زیادہ اوور ڈو کر؟ جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے محسن نقوی اڈیالہ میں جا کے اور باہر آ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے.
یہ تو پیمز کے ڈاکٹر جو کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جھگڑا اور کیا ہے؟ آپ کا یہ جو سارا جھگڑا تھا یا مذاکرات تھے یا جو آپ نے فورن کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی آدھی رات کو پھر 1 بجے تک چلتی رہی، اس میں جھگڑے لڑائیاں جو بھی ہوتے رہے، آپ نے کیوں کیے؟ آپ نے اس لیے کیے کہ ایک ہمارا ٹرسٹ وردی بندہ جائے گا، اور منیمم جو کمپرومائز آپ نے کیا حکومت سے وہ یہ کیا کہ جی چلے کوئی اپنا یہ نورین آپا نہیں جائیں گی، کوئی فیملی کا بندہ نہیں جائے گا، اکیلا ڈاکٹر چلا جائے گا اور پرسنل فزیشین جو ہے عمران خان کا چلا جائے گا۔ اب آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مٹی ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو جی گورنمنٹ کے ڈاکٹر چلے گئے، تو گورنمنٹ کے ڈاکٹر تو پہلے بھی تھے، پہلے بھی جیل والے تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ I think this will not go well with the workers۔ پہلے ہی جو ایک اوورآل تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے، I can understand وہ اپنی ابیلٹی کے مطابق بڑا کچھ کر رہے ہوں گے جو بھی ہے، بٹ وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، وہ بڑے شدید دباؤ میں ہیں۔ علی امین گنڈا پور جب ڈی چوک سے ادھر ہوئے ہیں، اب علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم ہے، گوہر کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم ہے، اور سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے آخر چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب جب بولیں گے نا تو پتا چلے گا کہ وہ اس سب پوزیشن پر، اس سب ماحول پہ، علی امین کے پی ہاؤس جانے پہ، احتجاج ملتوی کرنے پہ کہاں کھڑے۔ میں آپ کو مطلب تجزیہ نہیں، میں آپ کو انفارمیشن ہی دے دوں کہ بس سانس گلے میں اٹکا ہی ہوا ہے کہ خان صاحب نے جب بولا ہے تو کیا بولا، گل ود گئی ہے، گل ود گئی ہے۔ ابھی جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہوگی، آئی تھنک ہی از ناٹ ہیپی، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو دیکھیں نا، یہ چیز جو ہے آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت کی طرف سے صفائیاں دینے کی؟ آپ سمپل ٹویٹ یہ کریں جی ہم سے کیا تھا، put yourself in Barrister Gohar's position۔ آپ کو حکومت نے کچھ تو ایسا بتایا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس پہ یقین کر رہے ہوں۔ نہیں کچھ بھی نہیں بتایا، یا پھر آپ نے ویسے یقین کر لیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کے اوپر ان کو حکومت کا پوائنٹ آف ویو دینے کی، یہ تو بیرسٹر جو گوہر کیا کر رہے ہیں وہ تو حکومت کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، بٹ حکومت کا پوائنٹ آف ویو تو 24 گھنٹے پی ٹی وی اور باقی میڈیا کے اوپر آتا رہتا ہے نا۔ وہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل پہلے دے چکے ہیں، وہ پہلے دے چکا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس کو نہیں مانا گیا۔ یہیں پہ سلمان راجہ صاحب کل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں سپرنٹینڈنٹ جیل کی کسی بھی کو۔ یہ بات ابھی نورین صاحبہ نے کی کہ حکومت ہی اصل میں تو جو نورین صاحب نے ساری باتیں کی ہیں، بات تو وہ ہے نا کہ دیکھیں ان کو خدشات ہیں، فیملی کو بھی اور ورکرز کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کہ عمران خان کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اب ان کو اتنی دیر جب آپ ان کمیونیکیٹ آرڈر کرتے ہیں تو ایک احساس جاتا ہے کہ نہ جانے ان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور پھر یہی نہیں ہے، انہوں نے جب علیمہ خان کو اور عظمیٰ خان کو اٹھا کے جیلم بھیجا، 3 دنوں سے میں نے کوشش کی ہے، اپنا فیصل نے کوشش کی ہے، باقی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ملاقات نہ بھی کر سکے۔ فیصل وکیل ہے علیمہ بی بی کا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو ان کو کچھ کھانے کا جو ہے ہم اندر سے تقریباً 700 ورکر، جیلم تو آپ کا ہلکا بھی ہے، 700 لوگ اندر ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم اتنا ہمیں دے دیں کہ ہم اپنے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو ہم کو کھانا اندر جو ہے پہنچا سکیں، لیکن نہیں، وہاں پہ نہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکر، بالکل۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سارے ہمارے اپنے لڑکے ہیں، سارے جیلم کے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ قید ہیں وہاں پہ، لیکن آپ کو کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بریک لے لوں۔